ہمارے نبی کی محبت ہمارے دل میں کتنی ہم سب جانتے ہیں، لیکن آج ہم سڑکوں پر نکلے اور ہمیں معلوم ہے کہ جب بھیڑ میں ہم نکلیں گے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ بھیڑ میں کچھ شرپسند عناصر بھی آ جائیں، کچھ ایسے لوگ بھی آ جائیں گے جو ہم جس مقصد کے لیے نکلے ہیں اس میں کچھ غلط نعرے لگا دیں گے، کچھ غلط چیزیں ایڈ کر دیں گے۔ اب اس میں نے جو ویڈیو دیکھا، اللہ کے نبی کا نام لکھا ہے اور وہ پوسٹر سڑکوں پر گرے، اللہ کے پیارے نبی کا نام لکھا ہے جس پوسٹر پر ایک پولیس والا آتا ہے اور وہ کاغذ لے کے پھاڑ دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو بھائی ہم تو جس خیر کے لیے کام کر رہے تھے، جس بھلائی کی طلب میں کام کر رہے تھے، اس سے بڑے شر میں ہم پڑ گئے، اس سے بڑی مصیبت میں ہم پڑ گئے۔ تو صرف جذباتی نہ بنو میرے پیارے صاحب، قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم ذمہ دار بنے، ہمارے علماء موجود ہیں، ہماری قیادت موجود ہے۔ اس کو کیا لگتا ہے آپ کو نبی سے محبت ہے، آپ کے علماء کو نبی سے محبت نہیں ہے؟ آپ کے جو ذمہ دار ہیں، جو علماء ہیں، جو قیادت ہے، جو لیڈرشپ ہے، وہ خاموش بیٹھی ہے اور آپ بازار میں آ کے اتر کے آپ نعرے لگائیں۔ ہمارے درمیان بہت سارے مسائل پر اختلاف ہے، بڑے شدید اختلافات ہیں، مگر ہمارا دشمن جب ٹارگٹ کرتا ہے تو یہ سوچ کے ٹارگٹ نہیں کرتا ہے کہ یہ شیعہ ہے تو ہم اس کو ٹارگٹ نہیں کریں، یہ سنی ہے تو ہم اس کو ٹارگٹ نہیں کریں، یہ اہل حدیث ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ ہمارے دشمن کے لیے ہم مسلمان ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم آپس میں خود بھائی ٹھیک ہے، ہم تمام اختلافات کے باوجود جو کامن ایشوز ہیں، جو مشترکہ مسائل ہیں، جو ہم سب کے اجتماعی مسائل ہیں، اس پر تو ایک ہو سکتے ہیں نا بھائی، کہ نہیں ہو سکتے؟ اس میں شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تمام مکاتب فکر کے علماء ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش کہ ملت کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کونسل کے ساتھ جڑیں۔ کونسل میں ہمارے بڑے سینئر اور جید علماء موجود ہیں، ان کی رہنمائی میں کام ہو رہا ہے۔ کونسل میں علماء کے علاوہ عوام کو جوڑنے کے لیے ایک رابطہ کمیٹی ہے، آپ ہمارے امین بھائی سے رابطہ کر لیں، وہ آپ کو بہتر طریقے سے بتائیں گے۔ کونسل کے ممبر بنیں، آپ اس کے رابطہ کمیٹی سے جڑیں، اور جو لوگ آلریڈی رابطہ کمیٹی میں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی ایکٹیو ہوں اور وقتاً فوقتاً کونسل کی طرف سے ہونے والی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں اور علماء کی رہنمائی میں کام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پرشاسن کا رویہ کیا ہے؟ میڈیا ہمارے بارے میں کس قسم کی رپورٹنگ کر رہا؟ ابھی بریلی میں جو معاملہ ہوا، کانپور میں جو معاملہ ہوا، وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے، کس طریقے سے ایک طرفہ کاروائیاں ہوتی ہیں، اور پھر ہم اور آپ یہ بھی سوچیں کہ ہم جذبات میں آ کر کے کوئی ایسا قدم کیوں اٹھاتے ہیں جس پر بعد میں ہمیں پچھتانا پڑتا۔ ہماری شریعت تو بڑی واضح شریعت ہے، بڑی کلیئر شریعت ہے، ہمیں بہت ہی سمجھداری اور بہت ہی دور اندیشی سے کام لینے کا حکم دیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں کسی کے بہکاوے میں آ کر بعد میں ہم نقصان اٹھائیں، اور جو لوگ ہمیں اکسائیں، جو ہمیں جذبات دلائیں، وہ خود گھروں میں جا کے بیٹھیں۔ آج ملت کے جان اور مال اور عزت و آبرو کی حفاظت، یہ سب سے مقدم ہماری نظر میں ہونا چاہیے۔ آج کی تقریر کا موضوع جو میں نے سوچا ہے، مختصر سا وقت ہے، کیونکہ اس کے پہلے کونسل کے جو پروگرام ہوئے 12 بجے، 12:15 بجے، 12:30 بجے ختم ہو رہے تھے، تو میں نے ذمہ داروں سے یہ بات کہی کہ پروگرام کو اور مختصر کیا جائے، 11 ساڑھے 11 بجے تک پروگرام کو ختم کیا جائے، بہت طویل پروگرام چلانا مناسب، اس لیے جو بیانات ہوں گے مختصر ہوں۔ تو آج میں بہت ہی پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ ملک کے موجودہ حالات کیا ہیں، وہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ خود بہت سمجھدار ہیں، میڈیا پر آپ کی نظر ہے، سوشل میڈیا پر آپ کی نظر ہے، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا کرتویہ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں آج اس پر کچھ بات کروں۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم نگیٹیوٹی کو نہ پھیلائیں۔ کوئی خبر اگر ہمارے بارے میں نگیٹو ہے بھی تو ضروری ہے کہ ہر نگیٹو بات کو ہم پھیلائیں، اس کو پبلش کریں؟ نہیں، ہم پازیٹو چیزوں کو پھیلائیں، نگیٹیوٹی کو نہ پھیلائیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض اوقات ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو جنگ میں شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا، جنگ احد میں۔ بعض اوقات ایسا ہوا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کسی حملے کی تیاری کر رہے تھے اور وہ خبر لیک ہو گئی، تو اس موقع پر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ یہ بہت قابل غور آیت ہے، سورہ نساء کی آیت۔ اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس کوئی امن کی خبر آئے، کوئی خوف کی خبر آئے، کوئی اچھی خبر آئے، کوئی بری خبر آئے، تم پھیلانے مت لگنا، تم شیئر مت کرنے لگنا، تم پہلے رسول سے رجوع کرنا، تم پہلے اپنے نبی کے ساتھیوں میں جو علماء ہیں، جو اہل علم ہیں، ان سے رجوع کرنا، تاکہ جو لوگ معاملات کی گہرائی میں جاتے ہیں وہ بتا سکیں کہ یہ خبر پھیلانے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہر خبر شیئر کرنے کے لائق نہیں ہے، ہر ویڈیو اسٹیٹس پہ لگانے لائق نہیں ہے۔ بھئی ہمارے بدن میں کہیں زخم ہو گیا تو ہم علاج کریں گے نا، ہم مرہم لگائیں گے نا، ہم پٹی لگائیں گے نا، کہ ہم کپڑا اتار کے بنیان پہن کے لوگوں کو دکھائیں، دیکھو بھائی مجھے زخم۔ تو آپ کبھی کبھی غور کیجئے کہ ہمارا نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے دن رات نگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے، صاحب ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ آگے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے نبی کی محبت ہمارے دل میں کتنی ہم سب جانتے ہیں، لیکن آج ہم سڑکوں پر نکلے اور ہمیں معلوم ہے کہ جب بھیڑ میں ہم نکلیں گے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ بھیڑ میں کچھ شرپسند عناصر بھی آ جائیں، کچھ ایسے لوگ بھی آ جائیں گے جو ہم جس مقصد کے لیے نکلے ہیں اس میں کچھ غلط نعرے لگا دیں گے، کچھ غلط چیزیں ایڈ کر دیں گے۔ اب اس میں نے جو ویڈیو دیکھا، اللہ کے نبی کا نام لکھا ہے اور وہ پوسٹر سڑکوں پر گرے، اللہ کے پیارے نبی کا نام لکھا ہے جس پوسٹر پر ایک پولیس والا آتا ہے اور وہ کاغذ لے کے پھاڑ دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو بھائی ہم تو جس خیر کے لیے کام کر رہے تھے، جس بھلائی کی طلب میں کام کر رہے تھے، اس سے بڑے شر میں ہم پڑ گئے، اس سے بڑی مصیبت میں ہم پڑ گئے۔ تو صرف جذباتی نہ بنو میرے پیارے صاحب، قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم ذمہ دار بنے، ہمارے علماء موجود ہیں، ہماری قیادت موجود ہے۔ اس کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو نبی سے محبت ہے، آپ کے علماء کو نبی سے محبت نہیں ہے؟ آپ کے جو ذمہ دار ہیں، جو علماء ہیں، جو قیادت ہے، جو لیڈرشپ ہے، وہ خاموش بیٹھی ہے اور آپ بازار میں آ کے اتر کے آپ نعرے لگائیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی کے دور میں جب تک لڑائی کی اجازت نہیں دی گئی، صحابہ کرام نے صبر سے کام کیا۔ مکے کی پوری 13 سال کی زندگی جس میں بلال حبشی کو تختی ریت پہ لٹایا گیا، حضرت عمار کے سامنے ان کی ماں کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی کو ان کے چچا نے ستایا، حضرت صہیب رومی کو ستایا گیا، صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ظلم و ستم کا شکار ہوئی، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ری ایکشن کا، کسی رد عمل کا، کسی پرتیکریا کا حکم نہیں کیا، صبر سے کام لے لیا۔ مدینہ کی زندگی میں جنگیں ہوئی، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ احزاب ہوئی، جنگ حنین ہوئی، مگر مدینہ کی زندگی میں بھی جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے نبی آپ کو صلح کرنا ہے تو پیارے نبی نے صلح۔ صحابہ کرام ناراض بھی ہوئے، کچھ صحابہ کرام نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آگے تمام صحابہ کرام نے سر تسلیم خم کر۔ تو میرے بھائیوں یہ پہلا کام ہے،
निगेटिविटी मत फैलाइए, पॉजिटिव बनिए। हम अल्लाह के दीन पर चलने वाले हैं, शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया, आपको जानवरों की इबादत करने वाला नहीं बनाया, आपको पत्थरों की इबादत करने वाला नहीं बनाया, आपको गैरुल्लाह की इबादत करने वाला नहीं बनाया। आप क्रिएशन की इबादत नहीं करते, आप क्रिएटर की इबादत करते, आप खालिक की इबादत करते हैं। अल्लाह ने आपको अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। इससे बड़ा एजाज, इससे बड़ा शरफ, इससे बड़ा मकाम क्या हो सकता है? अल्लाह का शुक्र अदा। ये पहला काम हमें करना है। दूसरा काम, हम मायूस न हो। हमारी तारीख में इससे भी नाजुक दौर आया। एक जमाना था, बगदाद पर तातारियों ने हमला किया, दरियाए दजला का पानी मुसलमानों के खून से सुर्ख हो गया, लाइब्रेरियां जला दी गई, किताबें जला दी गई, दरियाए दजला का पानी काला हो गया मुसलमानों की जली हुई किताबों से। क्या इस्लाम खत्म हो गया? क्या मुसलमान दुनिया से खत्म हो गए? नहीं, अल्लाह ने उन्हीं तातारियों को हिदायत दी और वही तातारी मुसलमान हुए। और अल्लामा इकबाल जैसा शायर कहता है आया फितने तातार के अफसाने से आसमां मिल गए काबे को सनम खाने से। अल्लाह की जात अला कुल्ले शै कदीर। अल्लाह कब हालात को बदल दे, अल्लाह ज्यादा बेहतर है। हमें मायूस नहीं होना। अगर हम अल्लाह के दीन पर कायम हैं, हमें मायूस नहीं। ला तयसु मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे बच्चों, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह की रहमत से तो वही लोग मायूस होते हैं, ना उम्मीद होते हैं, जो ईमान वाले नहीं होते, जो कुफ्र वाले होते हैं। वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला द-दाल्लून। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रहमत से वही ना उम्मीद होता है जो गुमराह होता है, जो भटका हो। ना उम्मीद ना हो मेरे प्यारे साथ। तीसरा काम, अल्लाह की जात पर मुकम्मल तवक्कुल रखें। अल्लाह वो है जो गारे सौर में अपने हबीब की हिफाजत के लिए मकड़ियों से जाला बनवा सके। अल्लाह वो है जो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए उस गारे सौर के दहाने पर कबूतरियों से अंडा दिलवा सकता है। अल्लाह वो है जो मूसा अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए, उनके साथियों को बचाने के लिए दरिया में रास्ता बना सकता। आप अल्लाह के मानने वाले हैं मेरे प्यारे। ठीक है, अहले बातिल को अल्लाह ताला कुछ दिनों के लिए ढील दे दे, मगर अल्लाह की तदबीर अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता। सनस्तद्रिजुहुम मिन हैथु ला यअलमून व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन। मैं मोहलत देता हूं जालिमों को, लेकिन हमारी तदबीर बड़ी मजबूत। अल्लाह अगर ढील दे दे किसी जालिम को, तो जालिम ये न समझे कि उसे हमेशा पावर हासिल रहेगा, हमेशा ताकत हासिल रहेगी। अल्लाह जालिम को ढील भी देते। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्लानिंग की गई, आपको कैद करने की प्लानिंग की गई, आपको कत्ल करने की प्लानिंग की गई। अल्लाह कुरान में कहता है, व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ऐ मेरे प्यारे नबी, याद कीजिए जब दारुन नदवा में बैठकर मक्का के काफिर आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, आपको कैद करने की बातें हो रही थी, आपको कत्ल करने की बातें हो रही थी, आपको मक्का से निकालने की बातें हो रही थी। ऐ मेरे हबीब, ये अपनी प्लानिंग कर रहे थे, अल्लाह अपनी प्लानिंग कर रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानिंग करने वाला है। अल्लाह की प्लानिंग अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अल्लाह ने उनकी मां को हुक्म दिया कि जाओ अपने बच्चे को संदूक में रख दो, पानी में। मां का कलेजा जानता है कि मां पर क्या गुजरी है। एक मां से कहा जाए कि अपने बच्चे को संदूक में रख के पानी में डाल। अल्लाह ने कहा, इन्ना राद्दूहु इलैक। ऐ मूसा की मां, हम जैसा कर रहे हैं तू वैसा कर, तेरे बच्चे को हम वापस दिलाएंगे। वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, और तेरे बच्चे को हम रसूल बनाएंगे।
اللہ پلاننگ کر رہا تھا اور اللہ کی پلاننگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اس صندوق میں پانی میں ڈالے گئے، صندوق فرعون کے محل تک پہنچا، فرعون کی بیوی نے صندوق منگوایا، بچے کو گود میں لیا، شوہر سے ریکویسٹ کی کہ اس بچے کو ہم پال لیتے ہیں، شوہر تیار ہو گیا، بچہ کسی عورت کا دودھ پینے کو تیار نہیں، اللہ نے موسیٰ کی ماں کو وہاں بھجوایا، بچہ اپنی ماں کے سینے سے لگا، بچے نے رونا بند کر دیا، فرعون کی تنخواہ پر، فرعون کی سیلری پر، فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایسا تو آپ اللہ والے ہیں میرے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا؟ صبر کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ برداشت نہیں، آپ نے صبر کا غلط مطلب سنا ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے صبر کی جگہ صبر کریں۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ برائی کے تقاضے موجود ہوں، شیطان کے سارے پھندے موجود ہوں، مگر آپ اپنے نفس کو بچا لیں، اپنے دامن کو بچا لیں۔ یہ صبر ہے میرے پیارے سے۔ صبر یہ ہے کہ آپ رات کو 2 بجے بھی سوئیں تو صبح 4:30 بجے، 4:45 بجے فجر کی اذان ہو اور الصلاۃ خیر من النوم اور حی علی الصلاۃ کی آواز سن کے آپ کی نیند کھل جائے گی۔ اللہ کے دین پر جمے رہنا اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچانا اور اللہ کی بنائی ہوئی حد میں رہنا، یہ صبر ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور قرآن میں اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے میرے نبی آپ صبر سے کام لیجئے اور صبر کی توفیق اللہ دے، صبر کی توفیق اللہ دے۔ پانچواں کام ہمیں جو کرنا ہے موجودہ حالات میں، معاشی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ ہم اپنا مزاج ایسا بنائیں کہ ہمیں اس ملک میں اپنے لیے خود جگہ تلاش ہے۔ ہم سے بڑی چھوٹی چھوٹی کمیونٹی اس ملک میں ہے، لیکن اپنے کاروبار اور اپنی دولت اور اپنے وسائل کی بدولت آج کسی کی مجال نہیں کہ ان سے لوہا لے سکے۔ ہماری پہچان کیوں غربت سے ہو رہی ہے؟ ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے صاحب یہ پنچر بنانے والی قوم ہے؟ آپ کاروبار میں آگے بڑھیے، آپ بزنس میں آگے بڑھیے، آپ تجارت میں آگے بڑھیے، آپ اچھی کوالٹی کا مال بنائیے، آپ اپنی ایمانداری، اپنی آنیسٹی، اپنی ٹرانسپیرنسی سے ایسا بزنس کیجئے کہ غیر مسلم بھی آپ کی دکان سے آ کے سودا کرے، آپ کے بنائے ہوئے پروڈکٹ کو خریدے۔ آپ ایسی مثال قائم کیجئے میرے ساتھ۔ صحابہ کرام مدینہ پہنچے، صحابہ کرام کے پاس کیپٹل نہیں تھا، پونجی نہیں تھی، اور مدینہ کا پورا مارکیٹ یہودیوں کے قبضے میں۔ مدینہ میں 2 مارکیٹ تھے، بنو قینوقا کا مارکیٹ اور بنو نذیر کا مارکیٹ، دونوں یہودیوں کا مارکیٹ۔ اس مارکیٹ میں مسلمان نئے تھے اور مسلمان اس بازار میں گئے اور اپنی ایمانداری، اپنی سچائی، اپنی دیانتداری، اپنی ٹرانسپیرنسی کی بدولت کچھ دنوں کے بعد اس بازار میں مسلمانوں کا ہولڈ ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اے میرے بندو، ہم نے تم کو زمین میں رہنے کے قابل بنایا اور زمین میں تمہاری روزی روٹی کے راستے بنائے ہیں۔ سورہ جمعہ میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ کی نماز ختم ہو جائے پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ جمعہ کو ہالیڈے نہ بناؤ، جمعہ کو چھٹی نہ بناؤ، جمعہ کو آرام سے گھر میں نہ بیٹھو، نماز پڑھ لیا اب نکل جاؤ اللہ کی روزی پر۔ اسلام ہمیں کام کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کاہلوں کا دین نہیں ہے، اسلام کام چوروں کا دین نہیں ہے، اسلام سست اور کاہلوں کا دین نہیں ہے میرے پیارے سے۔ ہمارے نبی پناہ مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل والکسل، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، بخیلی سے، کاہلی سے۔ تو آپ محنت کیجیے، آپ بزنس کیجیے، آپ اپنی فائنینشیل کنڈیشن کو مضبوط کیجیے، آپ دینے والے بنیے، آپ اس لائق بنیے کہ زکوٰۃ کاٹیں، آپ اس لائق بنیے کہ صدقہ خیرات کریں۔ آپ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جو انسان کرے۔ آپ دعائیں کیجئے،
مگر دعا کے ساتھ ساتھ آپ تدبیر بھی کیجیے. اللہ رزاق ہے, روزی دینے والا ہے, مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دکان کا شٹر بند کر کے کہو کہ اللہ تو بہت روزی دینے والا. آپ شٹر کھول کے دکان پہ بیٹھ کے اللہ سے دعا کیجیے. آپ اپنے حصے کا کام کیجئے اور اس کے بعد اللہ کی ذات سے امید رکھیے, اللہ ضرور آپ کو روزی دے گا. میرے اس دور میں ایک بہت ضروری کام جو کرنے کا ہے, اور جو آج متحدہ علماء کونسل جس کام کو کرنے کے لیے بنائی گئی, ملی اتحاد پیدا کیا. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ. ہمارے درمیان بہت سارے مسائل پر اختلاف ہے, بڑے شدید اختلافات, مگر ہمیں ہمارا دشمن جب ٹارگٹ کرتا ہے تو یہ سوچ کے ٹارگٹ نہیں کرتا ہے کہ یہ شیعہ ہے تو ہم اس کو ٹارگٹ نہیں کریں, یہ سنی ہے تو ہم اس کو ٹارگٹ نہیں کریں, یہ اہل حدیث ہے تو اس کو چھوڑ دیں. ہمارے دشمن کے لیے ہم مسلمان ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم آپس میں خود, بھئی ٹھیک ہے ہم تمام اختلافات کے باوجود جو کامن ایشوز ہیں, جو مشترکہ مسائل ہیں, جو ہم سب کے اجتماعی مسائل ہیں, اس پر تو ایک ہو سکتے ہیں نا بھائی, کہ نہیں ہو سکتے. آپ غور کیجئے, اللہ کے پیارے نبی نے مدینہ سے مکہ ہجرت کی. بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا اس میں. مکہ سے مدینہ کا سفر آج کے دور میں تقریباً 480 کلومیٹر کا سفر. بائی روڈ اگر آپ مکہ سے مدینہ جائیں گے, بہت اچھا روڈ بن گیا ہے, 3-4 گھنٹے میں آپ مدینہ پہنچ جائیں. اس زمانے میں لوگ اونٹوں سے سفر کرتے تھے. اللہ کے پیارے نبی نے جو مکہ سے مدینہ کا سفر کیا ہے, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, جائیے آپ جس مسلک کے ہیں اس مسلک کے علماء کی کتاب جا کے پڑھیے, پیارے رسول کی زندگی میں آپ دیکھیے نبی کی ہجرت کا سفر, آپ کی آنکھیں کھل جائیں. کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ ایک تخت بھیج دیتا ہے, ایک قالین بھیج دیتا, اللہ کے پیارے نبی قالین پر بیٹھ جاتے اور ہوا میں اڑ کے آرام سے چند سیکنڈ میں پہنچ جاتے مدینہ. اللہ تو ہر شے پر, مگر نہیں, یہ دنیا دار الاسباب ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ سفر جو کرایا وہ اسباب کے ذریعے کا. حضرت ابوبکر صدیق نے مہینوں پہلے سے سواری خرید کے رکھی تھی. حضرت ابوبکر صدیق اپنے نبی کے ساتھ غار ثور میں 3 دن تک ٹھہرے رہے. حضرت عائشہ اور ان کی بڑی بہن حضرت اسما کھانے کا ٹفن باندھ کے وہاں پہنچاتی رہی. حضرت ابوبکر کے بیٹے مکہ کے کافروں کی خبریں لے کر وہاں پہنچاتے تھے. ایک حضرت ابوبکر کا غلام عامر بن فہیرہ وہ بکریوں کو لے کر وہاں پہنچتا تھا, اس کا دودھ پلاتا تھا اللہ کے پیارے نبی کو. حضرت ابوبکر سے 3 دن تک آپ وہاں ٹھہرے رہے. اس کے بعد آپ نے مکہ سے مدینہ کا وہ راستہ جو نارمل راستہ تھا وہ راستہ آپ نے نہیں. آپ جا کے میپ دیکھیے, نبی اکرم نے جو راستہ اپنایا ہے وہ بہت زگ زیگ راستہ ہے, بہت لمبا راستہ ہے. دشمن کی چال سے بچنے کے لیے نبی نے الگ راستہ, اس راستے کے لیے اللہ کے نبی نے گائیڈ کو پکڑا, اور وہ گائیڈ کون تھا؟ اس کا نام تھا عبداللہ بن اریقیق, اور ہی واز اے نان مسلم, وہ ایک غیر مسلم تھا. اسلام کے ڈیفنس کے لیے اگر پیارے نبی نے غیر مسلموں کو بھی ساتھ میں لیا ہے, ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے, ہم اپنی قوم کی حفاظت کے لیے, اپنی ملت کی حفاظت کے لیے ہم آپس میں متحد نہیں ہو سکتے میرے بھائی. میں آپ سے صاف صاف ایک بات کہتا ہوں, متحدہ علماء کونسل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مسلکی مسائل اور اپنے علماء کی جو باتیں آپ ان سے دستبردار ہو جائیں, نہیں, اس کی یہاں دعوت نہیں دی جا رہی. لیکن ہاں, یہ پلیٹ فارم آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ ملی اعتبار سے ایک بنے, ملت کے مسائل کے لیے آپ ایک سیسا پلر بھی دیوار, جہاں پوری قوم کا مسئلہ آ جائے وہاں آپ ایک ہو جائیں. اور یہ آج لوگ پوچھتے ہیں متحدہ علماء کونسل کیا کر رہی ہے, میں کہتا ہوں یہی بہت بڑی بات ہے, ساری جماعت کے علماء کو ایک کر دیا اس نے, یہی یہ بہت بڑی کامیابی ہے. قرآن ہمیں اور آپ کو دعوت دیتا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام. ہاں میرے بھائیو, ہم متحد ہو جائیں. اس دور میں ان حالات میں ہمارے کرنے کا ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم تعلیم پر محنت کریں. ہمارے علاقوں کی پہچان تعلیم سے ہو. آج مسلمانوں کے علاقوں کی پہچان چکن کی دکانوں سے ہو رہی ہے, پکوان کی دکانوں سے ہو رہی ہے. مسلمانوں کے علاقے میں خوشبوئیں بکھری ہوئی ہیں, صاحب بریانی بک رہی ہے, کباب بک رہا ہے, پراٹھا بک رہا ہے. ہماری پہچان
ہمارے قوم کے بچے اور بچیاں کوچنگ حاصل کرنے جا رہے غیروں کے علاقوں میں، ہمارے علاقوں میں کوئی کوچنگ سینٹر۔ اتنا بڑا بنارس شہر ہے، آپ کی قوم کی بیٹیوں کو تعلیم دینے کے لیے کتنے گرلز کالج ہیں آپ کے، کتنے انٹر کالج ہیں آپ کے پاس؟ آپ اپنی قوم کی بچیوں کو ڈاکٹر بنانا چاہیں، کتنے میڈیکل کالجز ہیں؟ آپ سے کہیں زیادہ باشعور ہمارے نارتھ کے مسلمانوں سے کہیں زیادہ باشعور ساؤتھ کے مسلمان ہیں، وہاں بھرمار ہے کالجز کی اور یونیورسٹیز۔ آپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، معاف کیجیے گا میرے، آپ کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے۔ آپ شادی بیاہ میں دکھانے کی بات آ جائے، لان بک کرنے کی بات آ جائے، 1000 لوگوں کو کھانا کھلانے کی بات آ جائے، رسم و رواج کی بات آ جائے، آپ سے زیادہ پیسے والا کوئی۔ تعلیم کے نام پر آپ کے پاس پیسہ نہیں۔ ہم سے چھوٹی چھوٹی قوموں نے اس ملک میں اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو پڑھایا۔ اس ملک کے وزیر اعظم کے ہوتے تک ان کے لوگ پہنچے اپنی تعلیم کی بدولت، اپنی ترقی۔ ہم پیچھے رہ گئے میرے ساتھ۔ ہماری تعداد تو کم نہیں ہے۔ آپ تعلیم پر محنت کیجیے میرے ساتھ۔ جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے وہ پتہ لگائیں ان کے علاقے میں، ان کے پڑوسیوں میں، ان کے خاندان میں اگر کوئی بچہ پڑھنے میں تیز ہے، باصلاحیت ہے اور اس کے پاس اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کا انتظام نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ کی رقم سے بھی اپنے ان بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے نام سے اسی ملک میں ایک تنظیم چلتی ہے جو غریب بچوں کو IAS کی تیاری کراتی ہے، نیٹ کی تیاری کراتی ہے۔ یہ کرنے کا کام ہے میرے پیارے سے، تعلیم پر آپ کام کیجیے۔ اور جب تعلیم کی بات آئی ہے تو مجھے ایک بات اور کہنے دیجیے۔ ہم کچھ دنوں سے بنارس میں بھی دیکھتے ہیں اور علاقوں میں بھی دیکھتے ہیں، ہماری لڑکیاں ماشاءاللہ بہت پڑھ رہی ہیں، انٹر کر رہی ہیں، گریجویشن کر رہی ہیں، ماسٹرز کر رہی ہیں۔ وسنتا کالج میں مسلمان لڑکیاں مل جائیں گی، اگرسین کالج میں مسلمان لڑکیاں مل جائیں گی، آریہ مہیلا میں مسلمان لڑکیاں مل جائیں گی۔ لڑکے کہاں ہیں آپ؟ لڑکے آپ کے ہائی اسکول بھی نہیں کر پا رہے۔ یہ جو ڈس بیلنس ہو رہا ہے، یہ لڑکی اور لڑکیوں کی تعلیم میں جو عدم توازن ہو رہا ہے، اس سے بہت ساری خرابیاں جنم لیں۔ آپ کی قوم کی بیٹیاں جو مرتد ہو رہی ہیں، آپ کی قوم کی بیٹیاں جو دوسروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ، اس کی بہت بڑی ریزن آپ کا اپنی قوم کے لڑکوں کو تعلیم سے دور رکھنا ہے۔ آپ لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں، لڑکوں کو بٹھا کے رکھا ہے۔ میں لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، مگر اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں شکایت ہے کہ صاحب آج دشمن کی چال ہے، فلانے کی چال ہے، فلانے کی چال ہے، ہماری لڑکیاں غیروں کے چنگل میں پھنس رہی ہیں۔ بھائی آپ اپنے گھر کا دروازہ کھلا رکھیں گے تو کتا تو اندر آئے گا۔ آپ اپنی قوم کی بچیوں کو دین کے نام پر آپ نے کیا سکھایا؟ آپ تو جمعہ میں بھی آ جاتے ہیں، خطبہ بھی سن لیتے ہیں، تقریر بھی سن لیتے ہیں۔ آپ کی قوم کی بیٹیاں دین کے نام پہ کیا جانتی ہیں؟ کچھ نہیں جانتی۔ وہ بہت کرتی ہیں، کسی مولانی کے یہاں، کسی حافظ جی کے یہاں، کسی عالم صاحب کے یہاں قرآن پڑھ لیا انہوں نے، ناظرہ قرآن پڑھ لیا، بس یہ ان کی کل جمع دینی کا۔ ان کے پورے اسکول کے سلیبس میں، ان کے کالج کے سلیبس میں، ان کے یونیورسٹی کے سلیبس میں کہیں دین تو نہیں ہے۔ ہاں، دین سے دور کرنے والے لوگ، ان کو یہ بتانے والے لوگ ہیں تیرا برقع تیرے لیے قید ہے، تجھے قید میں رکھا گیا، تیرے مذہب میں تو عورت کو بڑا ذلیل کیا گیا، تیرے مذہب میں تو عورت کو بڑا حقیر سمجھا گیا، بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھا گیا۔ آپ کی لڑکیوں کو جب یہ تعلیم دی جائے اور ایمان کا مطلب نہ پتا ہو، توحید کا مطلب نہ پتا ہو، رسالت کا مطلب نہ پتا ہو، نماز کا مطلب نہ پتا ہو، تو وہ لڑکی اگر مرتد ہو رہی ہے تو کون سی حیرت ہے؟ اپنی قوم کی بچیوں کو دین کی تعلیم دو میرے ساتھ۔ متحدہ علماء کونسل کی میٹنگوں میں یہ بات بھی آئی ہے کہ خواتین کے لیے بھی کچھ پروگرام کیے جائیں، خواتین کو بھی دینی تعلیم دی جائے، اور ہم سب اس بات پر غور کریں کہ اپنے گھر کی بچیوں کو ہم دینی تعلیم کیسے۔ ہماری تاریخ بڑی روشن رہی، ہماری تاریخ میں کوئی سمیہ تھی، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سمیہ، ظالم ابو جہل نے جوان بیٹے کے سامنے ماں کو برہنہ کر کے شہید۔ حضرت سمیہ کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، سمیہ برہنہ ہو گئیں، یہ اذیت گوارا کر لی، اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانا گوارا کر لیا، جان دے دی، لیکن ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا۔ جنگ احد میں ایک خاتون آتی ہیں، ان کا بیٹا شہید ہوا تھا،
بیٹے کی لاش دیکھنے آئی تھی اور چہرہ کور کر کے آئی تھی, چہرہ ڈھانپ کے آئی تھی, چہرے پر پردہ کر کے آئی تھی. کسی نے کہا کہ اماں جان آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور آپ کو پردے کی پڑی ہے, آپ کو چہرہ ڈھانپنے کی پڑی ہے. تو اس عورت نے کہا تھا رضیت ابنی ولم ارض حیائی, میں نے بیٹا کھویا ہے, میں نے شرم و حیا کو نہیں کھویا ہے, میں نے غیرت کو نہیں. ہماری تاریخ تو ایسی رہی ہے میرے ساتھ. اپنی قوم کی بچیوں کو پردے میں رہ کر کے انہیں تعلیم بھی دلاؤ اور گھر کے اندر ان کو اتنی دینی تعلیم سے مضبوط کر دو کہ دنیا کا کوئی مکار اور چال باز آپ کی بہن بیٹی کی عزت و آبرو اور دین پر حملہ نہ کر سکے. اسے اتنا پروٹیکشن دے دو, اسے اتنا مضبوط کر دو دین اور ایمان کے اعتبار سے کہ کسی کی مجال نہ ہو کہ اس کے دین اور ایمان پر حملہ کر سکے. اور آخر کی دو باتیں بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں میرے ساتھ. ہم اور آپ مسلمان ہیں, ہم پر نازک وقت آیا ہے, مگر ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور دین اسلام کی حفاظت اللہ کرتا ہے. پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا. یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کو خود پتا ہے اپنے دین کی حفاظت کیسے کرنا. میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی کے پاس آئے. اللہ کے پیارے نبی ایک چادر سے ٹیک لگا کے آپ خانے کعبہ کے پاس لیٹے ہوئے تھے. حضرت خباب آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا, اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے, آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے, ہم بہت پریشان ہیں, بہت ظلم ہو رہا ہے ہم پر. اللہ کے نبی نے فرمایا اے خباب تم سے پہلے کی امتوں میں ایسا بھی ہوتا تھا, زمین میں گڈھا کھودا جاتا تھا, ایمان والے کو گڈھا میں ڈالا جاتا تھا اور اس کے اوپر آری چلا کے اس کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. وما یصدہ ذلک عن دینہ, مگر اتنی بڑی اذیت اور تکلیف بھی اس کو دین سے دور نہیں کرتی. اے خباب تم سے پہلے کے لوگوں کے بدن پر لوہے کی کنگھی چلا کر ان کے بدن سے گوشت نکال دیا جاتا تھا. وما یصدہ ذلک عن دینہ, اور یہ چیز مجھ کو دین سے پھر نہیں. اے خباب والذی نفسی بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اللہ تعالیٰ اپنے دین کو پورا کرے گا. اور تم دیکھو گے کہ یمن کے شہر صنعاء سے یمن کے دوسرے شہر حضرموت تک ایک عورت تنہا چلے گی اور اسے کسی کا ڈر نہیں. ابھی میں نے گوگل پہ چیک کیا کہ صنعاء سے حضرموت کا ڈسٹنس کتنا ہے, 794 کلومیٹر. اللہ کے نبی اپنے دور کی بات کرتے کہ اے میرے صحابہ کچھ دنوں کے بعد تم وہ دور دیکھو گے کہ صنعاء سے حضرموت. اور آخری بات میں بیان کر کے بات اپنی ختم کر رہا ہوں میرے ساتھ. ہندوستان جیسے ملک میں جو کہ ایک سیکولر ملک ہے, اس ملک کا جو آئین ہے, جو سنویدھان ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے, یہ کانسٹیٹیوشن ہمارے بڑے جینیس لوگوں نے, جس میں کئی مسلمان بھی شامل ہیں, تیار کیا. ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں بہت سارے رائٹس دیتا ہے, بہت سارے ادھیکار دیتا ہے. مسلمانوں آپ کو اپنے سنویدھان اور اپنے آئین کی بھی جانکاری ہونی چاہیے. ابھی میں دیکھ رہا تھا اس آئین کے آرٹیکل 15 اور 25 کے بارے میں. ہمارے سنویدھان کا آرٹیکل 15 کہتا ہے اسٹیٹ شیل ناٹ ڈسکریمنیٹ اگینسٹ اینی سٹیزن آن گراؤنڈز اونلی آف ریلیجن, ریس, کاسٹ, سیکس اور پلیس آف برتھ. کیا مطلب؟ یہ ہمارے سنویدھان کا, ہمارے آئین کا آرٹیکل 15 ہے. یہ کہتا ہے کہ حکومت کوئی بھید بھاؤ نہیں کر سکتی کسی کے ساتھ, کسی بھی شہری کے ساتھ, نہ تو مذہب کی بنیاد پر, نہ نسل کی بنیاد پر, نہ ذات پات کی بنیاد پر, نہ جنس کی بنیاد, یعنی مرد اور عورت, اور نہ ہی جگہ اور پیدائش کی بنیاد پر. ملک کے تمام سٹیزن برابر ہیں. یہ ملک سلطان. اس ملک میں جب اس سنویدھان کے اس آرٹیکل کی دھجیاں اڑائی جائیں تو آپ لیگل طریقے سے اس کا نوٹس لیجئے. آپ کی ایک لیگل ٹیم بھی ہونی چاہیے, آپ کے پاس وکیلوں کی بھی ایک ٹیم ہونی چاہیے جو اس بات کو کلیم کرے کہ بھئی سنویدھان جب ہمیں یہ رائٹ دیتا ہے, ادھیکار دیتا ہے, اور حکومت کو کسی بھی طریقے کے ڈسکریمنیشن کی اجازت نہیں ہے, تو پھر یہ بھید بھاؤ کیوں ہوگا. آرٹیکل 25 کیا کہتا ہے؟ All persons are equally entitled to freedom of conscience
and the right to freely profess, practice and propagate religion. ہمارے संविधान کا आर्टिकल 25 कहता है कि तमाम लोग अपने मजहब का प्रचार कर सकते हैं, अपने मजहब पर अमल कर सकते हैं, फ्री होकर के, आजाद होकर के अपने मजहब पर अमल करने की, अपने मजहब को फैलाने की, उसकी तबलीग करने की पूरी इजाजत। तो हमारा संविधान बहुत खूबसूरत है, हमारा मुल्क भी बहुत खूबसूरत है, मगर इस गुलिस्तान को आज दागदार करने की कोशिश की जा रही। इस हमारे रंग बिरंगे चमन को एक ही रंग इस पर थोपने की कोशिश की जा रही। हमारे देश की खासियत थी अनेकता में एकता, उसको बदल करके तमाम लोगों को एक सोच और एक नजरिए का पाबंद बनाने की बात हो रही है। इस नाइंसाफी के खिलाफ और संविधान की इस मुखालफत के खिलाफ भी मेरे प्यारे साथियों हमें खड़े होना है, लेकिन दायरे में रह के खड़े होना है, कानून के दायरे में रह करके हमें इन चीज़ों का नोटिस लेना है। ये चंद बातें मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारियां इस हवाले से आपके सामने रखी गई। हमारे बाद हमारे दो बड़े बुजुर्ग उलमा हैं, मौलाना गुलाम नबी ज़ियाई साहब और हमारे मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी हिफ़्ज़हुमुल्लाह, दोनों हमारे बुजुर्ग उलमा हैं, इनके भी खिताबात आप सुनेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें मसलको मनहज की तफरीक से उठ करके मिल्ली इत्तिहाद के लिए हमें काम करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन वक्त और हालात की नज़ाकत को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को शऊर अता फरमाए, सही समझ अता फरमाए, उन्हें दीन से जुड़ने की तौफीक दे, उलमा से जुड़ने की तौफीक दे, ईमान पर हम सबको कायम रखे और ईमान पर हमारा खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।